من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني نذيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة: عن عمره فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات و تمجیدات، تکبیرات و تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کے خالق اور مالک، رازق اور داتا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والے، غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، گنج شکر، فیض عالم، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تیرانے والے، ہر قسم کا قیام، رکوع، سجود، نذر و نیاز و چڑھاوا فقط تقریر اللہ کے لیے خاص ہے. لاکھدار رحمت و حساب و سلام سید الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، جد الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرۃ و امامنا فی الجنہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اللہ تعالیٰ آل رسول، اہل بیت، صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، محدثین، محدثات، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اللہ وہ جہاں جہاں بھی لیتے ہیں ان کی قبروں پر لا تعداد رحمتوں کا رسول. آمین. عزیز سامعین کرام، جیسے مجھ سے قبل قائد شکور حافظہ اللہ تعالی جو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ
اشعریہ اور قادیانیہ اسلام کے مخالف جس انداز سے ورک کر رہے ہیں وہ میں اور آپ سوچ سے بھی پالا پایا ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ صرف ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اگر لفظوں سے یاد رکھا ہے تو عملاً پیچھے ہٹ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے صفات میں تشریف فرما ہوئے مکے والوں کو جمع کیا تو مکہ والوں کو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ قریشی بھی آ گئے، ہاشمی بھی آ گیا، قریشی بھی آ گئے، ہاشمی بھی آ گیا، مکے والوں کو سب کو جمع کر تو سب سے پہلے جو جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی طرف توجہ فرمائیے تو بات میں آگے چلا۔ بلایا تھا مکے والوں کو تو مکے والوں کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو آئے تھے کہ سارا مکہ نبی علیہ السلام سے بڑھا جاتا ہے، وہ تو آئے تھے محبت کے انداز کہ ساتھ کو امین ہے اور پورے مکے میں ایسا انسان کوئی نہیں، وہ تو آئے سننے کے لیے کہ آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابن عبداللہ نے بلایا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، سننے کے لیے چلے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں پیچھے قرآن پڑھیے، اپنی نبوت کو منانے کے لیے رب نے معجزات عطا کی۔ کسی نبی نے کوئی معجزہ، کسی نبی نے کوئی معجزہ، لیکن قربان جائیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی معجزہ نہیں۔ بلا کے مکے والوں کو کہا اور تم میں 40 سال رہو، ہر وجہ تم 19 سال کا مطالبہ۔ اب مکے والوں یہ تو بتاؤ 40 سال میں مجھے سچا پایا ہے؟ سب مکے والوں نے یکسبا ہو کے کہا ما جربنا الا صدقا۔ اے ابن عبداللہ، ہم نے آپ جس موقع میں جہاں دیکھا سچا پایا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے سوچیے کہ میں اور آپ بھی اپنے علاقے میں رہتے ہیں، محبت میں نبی علیہ السلام سے دنیا والوں کے آگے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کبھی میں بھی اٹھ کے کہوں ممبر پہ اور علاقے والوں بتاؤ مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ محبت تو یہاں تھی، پیار تو یہاں تھا کہ جس نبی کو مانا ہے اس نبی نے نرم کا کلام سنایا، نہ اپنا فرمان سنایا، صرف دکھایا ہے تو اپنی زندگی کا بیتا ہوا وقت دکھایا۔ آج یہی سبب ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی جیسا بنانے کی کوشش چھوڑ دی ہے۔
ناراض نہ ہونا، میں بھی آپ کے رب۔ مکے والوں نے جب یہ بات سنی جواب دیا ما جربنا کا الا صدقا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مکے والوں کو کہا کہ پیچھے سے کوئی آئے لشکر پہ حملہ بول دے، لمبا واقعہ ہے، تو پھر نبی نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ، سارا مکہ دشمن بن گیا، قدموں پہ کھڑے وہی کھڑے تھے تو محبت کا دعویٰ تھا، وہی کھڑے ہیں دشمنی کا اعلان کر دیا۔ وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ ساری زندگی 300 سال کو پوجے گزر گئی، اب سب کچھ چھوڑ کے ایک کو پوجے تو پوجے کیسے؟ زندگی بیت گئی ہے، باپ دادے ہی کی طرح کرتے رہے، مکے والوں کی دشمنی کلمہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا، یہی وہ نعرہ تھا کہ جائیے 13 سالہ زندگی میں نہ نماز، نہ وضو، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، پورے 13 سالہ مکے کی زندگی میں آپ کو کوئی احکام پہ عمل کا آرڈر نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں۔ ایک دعوت ہے لا الہ الا اللہ، جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنی عقیدے پوری امت مسلمان آج جمع ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لے، تو نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو پتا کیا کہا تھا؟ صرف اتنا نہیں کہا کہ مکے والوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تو ٹھیک ہے میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، ساتھ نتیجہ بھی دے دیا مکے والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور تم دنیا کے مالک ہوتے ہو، تم لا الہ الا اللہ کو اپنے سینے کی زینت بنا لو، رب وعدہ کرتا ہے تفلحوا، جب ساری دنیا رب کا انکار کر کے قیامت کو جہنم میں جائے گی تو عید والوں کو رب جنت میں داخل کرے گا، تفلحوا۔ اور رہی دنیا کی بات کہ تم لا الہ الا اللہ کہو گے رب تم سے دنیا چھین لے گا، فرمایا تملک العرب والعجم، یہ تو عرب کا چھوٹا سا خطہ ہے، اللہ تمہیں پورے عرب اور عجم کا مالک بنائے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے، توحید کی برکت۔ آج میں ذرا ایک صاحب سے آگے بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ توحید پر قائم ملک مکہ و مدینہ کی بستی بنائی اور دیگر پوری دنیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا اگر ہمارے پنجاب کے اندر یا انڈیا کے اندر یا دیگر ملکوں کے اندر یہ شرک ہے تو وہاں تو شرک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں توحید کا معنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا، سجدہ ریزی نہ کی، نظر نیاز نہ دی تو توحید پوری ہو گئی نہ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے مجھ سے پہلے حضرت بیان کر رہے تھے کہ رب نے خلیل اللہ کا جو مقام دیا نا ابراہیم علیہ السلام تو ایک خلیل اللہ، دوسرا اللہ فرماتے ہیں انی جاعل کا للناس اماما، پوری کائنات کا امام ابراہیم کو بنایا، اور تیسرا جد الانبیاء ابو الانبیاء یعنی یعقوب علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ابراہیم کے اولاد سے، اور نبی علیہ السلام اسماعیل کے اولاد سے، یہ بھی ابراہیم کے اولاد تھے، گویا کہ آخری نبی رحمت کائنات طلب یہ بھی نبی علیہ السلام کی ابراہیم کے اولاد سے، اس لیے دعا کیا کرتے نبی علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو یہ مقام کیوں دیا ہے؟ تو قرآن کا سبب پڑھے نا، ایک سبب بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اور جب مشرک نہ ہو، ساری دنیا سے کٹ جائے، اللہ نہیں چھوڑتا وہ بہت۔ لیکن توحید صرف غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ تباہی کا سبب یہ ہے کہ توحید کا ایک معنی یہ ہے رب کی صفات میں غیر نہیں شامل نہیں ہو سکتا، رب کے اسماء میں کوئی آ نہیں سکتا، رب کی عبادت میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، ملک بھی رب کا، حکم بھی رب کا۔ اگر آج پوری دنیا پہ اسلام کا نفاذ ہو، اللہ کی قسم مسلمان آج بھی عزت والا ہے، کل بھی ان الحکم الا للہ۔ اسی لیے تو جب نبی جب مکے کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے تو مدینے کی ریاست مکے سے بڑی نہیں تھی، مدینہ چھوٹی سی بستی تھی۔ انقلاب لانے کے لیے کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ وہی لا الہ الا اللہ کی جو دعوت مکے میں تھی، مکے والوں نے نکال دیا، اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عدالت میں نافذ کر کے نفاذ اسلام کا اعلان کیا۔ 10 سال میں اللہ نے دوبارہ کو مکے کا مالک بنا دیا۔ توحید کا کفار پوجنا بھی ایک رب، آپ نظام بھی ایک رب کا۔ ان الحکم الا للہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہے لفظ بول دیے جو میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جو ہے بات میں نے پڑھی، رب نے احسان جتلایا ہے اوپر، تو یہاں احسان جتلانے کے ساتھ نا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کا بھی ذکر کیا کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی جو ہے نا، یہ آپ جو میرے نبی پر اترنے والا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، وہ بھی سنائیں گے، میری وحی بھی پہنچائیں گے، اور اپنے ماننے والوں کا تزکیہ نفس بھی کریں گے، ان کو رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلائیں گے۔ یہی میں اصل بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، یہ تو بنیادی بات ہی مانی جاتی ہے۔ توحید اس کے بعد قادیانیت، یہاں تو خارج ہو کے آج اچانک مجھے یہاں آنا پڑا۔ ابھی ایک مسلمان مردے ہی آج انشاءاللہ میری گفتگو کا یہاں سے بات ہوگا، وہ مردے ہی ہوتا ہے، مرتاد ہوتا ہے۔ سبب کیا؟ یہ لڑکا کالج میں پڑھتا تھا، اس کے کمرے میں ایک مردے لڑکا ساتھ رہتا تھا، اس نے دعوت دی، اس نے مردے ہی ہونے کا اعلان کیا، میرے ڈسکشن کیا تو سبب کیا تھا؟ وہ لڑکے کو کیا ہوا؟ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، معروف شخصیت ہے علاقی۔ سبب کیا بنا علی بھائی؟ سبب یہ بنا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اعلان بھی کر دیا، نبی علیہ السلام سے محبت کا اعلان بھی کر دیا، لیکن یہ سارے کام رکھے اعلان تک، عملی زندگی سے ہم دور ہٹ گئے ہیں۔ رب نے ناراض ہو کے رب تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت چھین لی۔ اب یہی میں بات عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے امت کو اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا ہے۔ اگر آج میں اور آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر آج وعدہ کر کے جائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے، ہم حد تک مقبول کوشش کریں گے کہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک اس پہ عمل کرنے کے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ ہم
آپ نے مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا مانا کیا، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہتے دکھایا، مدینہ صحابیہ بھی آئی، بچہ ہاتھ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے۔ بچہ ہاتھ میں کہاں لے لیا، کہا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، زمین میں کاٹ کے پتھر کھانے کے لیے آئی۔ آج میں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مجھے کچھ دیر کرے گا، اور مسلمانوں امریکہ یورپ چلا جائے نا کوئی بھی جوان، وہ عمر گزار کے واپس آتا ہے نا، تو مسلمان سے ملاقات ایئرپورٹ سے تبصرہ شروع کرتا ہے، گھر بیٹھے کرتے واپس تک، اور چھپڑو جی مسلمانوں کو کیا کہنا ہے، میں تو وہاں یورپ رہتا ہوں، ایمان وہاں، امانت داری وہاں، سچ وہاں، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ تباہی کس نے دی ہے کہ مسلمانوں وہاں نے دی۔ ایک میرا دوست اس کا والد فوت ہوا، تو تعزیت کے لیے میں گیا، وہ پریکٹیکلی واقعہ سناتا ہے، کہنے لگا میں وہاں اسپین میں رہتا تھا، تو ایک مسلمان نے آپ بھی کی بات سنائی کہ میں وہ حضرت ہمارے ساتھ کام کرتا ہوں، اس کو ایک عیسائی نہ وہاں پیسے نہیں دے رہا تھا، بات چلتے چلتے کسی نے مشورہ دیا کہ تو اس کے پادری کے پاس چلا جا، اس کا جو راہب ہے نا وہاں چلا جا، اس کو جا کے بتاؤ کہ یہ فلاں فلاں عیسائی اہل کتاب میرے پیسے نہیں دیتا، وہ تمہیں پیسے دے دیتا۔ کہتا وہ گیا، اس نے جا کے پادری کو ساری بات بتائی، پادری نے ایک پرچی لکھ دی، اس نے کہا تو وعدہ کر تو پڑے گا نہیں، اس کو جیب میں ڈال لے، جا کے اس عیسائی کو دے دینا، اگر وہ تجھے پیسے نہ دے تو مجھ سے آگے پیسے دے دینا۔ اس نے بتایا کہ پرچی جیب میں ڈالی، عیسائی کے پاس چلا بیل دی، باہر نکلا پرچی پڑھ، وہ پرچی پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہاں ٹھہر، وہاں اندر گیا، پیسے لیے، اس کو ڈال دیا۔ اب یہ مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، بڑے بڑوں نے کہا کہ پیسے نہیں دیے، میں نے بھی کہا یہ بات نہیں مانتا، پرچی میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ پرچی میں لکھا کیا ہے؟ اس سے میں نے وعدہ کیا تھا راجہ سے پڑھوں گا نہیں آگے سے، لیکن تو بتا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے جانا ہی تھا، مسلمان کہہ رہے اس کو میں نے جانا نہیں، جب تک تو یہ نہیں بتائے گا پرچی میں کیا لکھا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اپنے محبوب لوگوں میں شامل ہوگا۔ عزیز مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، دل خون کیا سوچا، اس جو عیسائی نے بات کی ڈوب مرنے کا کام، ان کے اصرار پہ وہ عیسائی اس کو کہنے لگا میرے پادری نے لکھ کے بھیجا ہے اس پرچی میں، کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کس کو روئے؟ کبھی تو تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ کے مکہ سے ہجرت کر کے نکلنے لگے، دشمنی کا عالم یہ ہے، کبھی اوجری پھینک رہے ہیں، کبھی بچیوں کو طلاق دے رہے ہیں، کبھی ساحر و مجنون کہہ رہے ہیں، لیکن نبی سے محبت کا عالم یہ ہے جب مکے سے نکلنے لگے ہیں کفار کی امانتیں پھر بھی نبی کے گھر میں آتی ہیں۔ کیوں؟ مشرک جانتے تھے ہم جو مرضی کہیں نبی کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اور آج جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یارو آؤ بزرگوں دوستوں، اپنی زندگیوں میں اور جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو مولوی صاحب میت کے لیے دعا کرتے ہوئے آخر میں دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اور کیا مانا ہے اس میں؟ لفظوں کے ساتھ دعا کا جملہ ہے،
دعا کرتا ہے اللہ ہمیں تو زندہ رکھنا تو اسلام میں رکھنا. تو کیا اسلام میں تجھے ملاوٹ کرنا ہے؟ جھوٹ بولنے کو کہا، بے ایمانی کرنے کو کہا، بیٹی کو بے پردہ بازار جانے کے لیے کہا، کانوں کے اوپر ہیڈ لگا کے گانا سننے کے لیے کہا، موبائل کے گندے استعمال کے لیے کہا. رب دیکھ نہیں رہا. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے صحابہ کا تذکیہ کیسے کیا؟ یہ نبی کی صحابیہ ہے. گناہ ہو گیا بچہ ہاتھ اٹھائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لے جا دودھ پیے گا پھر لے جا. دودھ بھی پلایا، ہاتھ ٹکڑا تھمایا، ٹکڑا تھمایا. وہ جانتی تھی کہ یہ زمین میں گالیں گے پتھر مارے گا، لیکن نبی نے تذکیہ ایسے کیا. صحابیہ کہتی ہے یہاں پتھر مجھے منظور ہے، رب کی جہنم میں نہیں جانا چاہتے. آج میں نے اور آپ نے کہا سکتا کہ دنیا اچھی ہو، مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لوگ سلام کریں، اور یہ محب رسول کی علامت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم محب رسول کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جیسی شخصیت کو دیکھو. کیسے کترا نے کہا جاؤ اس عمر کو دیکھ کے آؤ، 22.5 لاکھ مربع میل کہا گیا ہے، کیسے کترا دور بیٹھا کام پر سفیر کو بھیجا، جا کے پتا تو کرو. عمر کے بگان کہتے ہیں، عمر کا محل کہتا ہے، عمر کے دفتر جا کر کہتے ہیں. جب آنے والا آتا ہے تو پھر عمر کا پوچھا، لوگوں نے بتلایا امیر المومنین کا پوچھتے ہو، جاؤ صحرا میں نکل جاؤ، کسی درخت کے اوپر تلوار لٹکی ہوگی، سرہانے میں پتھر ہوگا، وہ لیٹنے والا کوئی اور نہ ہوگا، وہ نبی کا سچا محب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. پھر چشم فلک نے منظر کو دیکھا، سارے اپنی رعایا کو بلا لیا، رعایا کو بلایا، پوچھا امیر المومنین خیر ہے، کہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے؟ کہا نہیں لوگوں، آج تمہیں عمر نے اس لیے بلایا ہے کہ عمر کو حکیم نے دوائی کے طور پہ شہد استعمال کرنے کے لیے کہا ہے. توجہ فرمائیے، حکیم نے شہد استعمال کرنے کو کہا ہے. تو تمہارے بیت المال کے اندر نا مشکیزے کے مشکیزے بھرے پڑے ہیں شہد کے، لیکن عمر کے گھر میں اتنا بھی شہد کو نہیں. عمر نے بلایا ہے کہ تمہارے بیت المال سے اتنا شہد لے لے. عمر لوگوں کی چیخیں نہیں کرتی. یہ تھے لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. چیخیں نکل گئی. کہا امیر المومنین آ، کہا عمر رب کو جواب دینے کی طاقت ہے. آج مجھے کام ہو گیا، کام ہم کے رسول میری علی کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میری زندگی میں اور آپ کی زندگی کے اندر اگر وہ محمدی بن آ جائے، اللہ کی قسم آج بھی تمہیں رب غلبہ دے گا، کل بھی کرے گا. کمزوری ہمارے عمل میں آ گئی. اگر رب نے عقیدہ سچا دیا ہے تو یہ عمل میں کمزور ہو گیا. اگر رب نے محمد رسول کا سچا جذبہ دیا ہے، یہ عمل میں کمزور ہو گیا. آئیے نماز جنازہ میں دعا مانگو. اللہم من احییہ فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ زندہ رکھنا تو اسلام میں،
ومن توفیت منا فتوفہ الایمان، اللہ موت دینا تو ایمان پہ موت دینا۔ ابھی بھائی یہ کب ہوگا؟ جب ہم نبی علیہ السلام سے محبت کے اندر سچے ہوں گے۔ وہ سچے اس وقت ہوں گے جب عملی اعتبار سے نبی کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ تھا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا بات۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، وہ قیامت کا قدم نہیں ہلا سکے گا، پاؤں جڑ جائیں گے اور دے مت سب کے پاؤں جڑ گئے۔ آپ 5 چیزوں کے بارے میں سوال۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اور پتہ ہے رب پوچھیں گے عمر کہاں گواہی ہے تو وہاں پتہ ہے گواہ کتنے ہوں گے؟ میں اس بات میں نہیں جاتا، اشارے سے کہوں گا 8 گواہ ہوں گے قیامت کو، 8 گواہ، 8 لوگ، زمین، آداب، فرشتے، قرآن، کرامن کاتبین اور خود اللہ سبحانہ و تعالی کس سے چھوٹے گیا۔ اگر میں اور آپ اپنی تنہائی کو پاک بنا دینا، تنہائی کو، سکول والے ہمارے ڈسکا میں سکول کے اوپر نا بڑا پیارا لکھا ہمارے پاس سکول کے، کیا لکھا کہ پاک مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک، تو جو فرمائیے لکھتے ہیں مومن وہ نہیں ہوتا جس کی محفل پاک، مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک۔ جہاں حضرت مسجد کیا، میں بھی اللہ کی توفیق سے سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ تو اس وقت چلے گا موبائل میرے ہاتھ میں، کمرے کو چٹکی لگائے ہوئے میں بیٹھا، نیٹ چل رہا ہے، مجھے اختیار ہے، اب میں دیکھوں گا میں کیا کرتا ہوں۔ اور یہی عذاب اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور یہ عذاب میرے ہاتھ پاؤں بول کے جب میرے خلاف گواہی دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے بنی آدم کہے گا وہ تم زبان کے غصے لیے پھول کھایا تھا، ایک جسم کو ڈانپنے کے لیے تو سود لیا تھا، بہن بیٹی نے غیبت چغلی کی صرف اس لیے کہ میرا نام بڑھ جائے، بھائی بہن بھائی نے چغلی کی کہ میرا عزت مقام بڑھ جائے، وہی تو 5 فٹ کے جسم پہ کپڑا ڈالنے کے لیے کم کھولا تھا، گاڑی بیٹھنے کے لیے راحت کے لیے تو ساری نجائز کام کیے تھے، حرام خوری کی، رشوت دی، پانی دودھ میں ڈال کے پانی ڈال کے بیچا، دیگر گناہ میں نے کیے صرف اپنے ایک 5 فٹ کے وجود کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کبھی دنیا کے مال میں تو غور کرے نا بھائی، 1 کروڑ کا لقمہ ہے، 1 کروڑ کا، اور دنیا کی ہر لذت لقمے کے اندر ہو، یہ زبان نا کتنی لمبی زبان ہوتی ہے، یہ حلق اللہ کی قسم، زبان کا لقمہ جو چھوٹا لقمہ 1 کروڑ کا ہے نا، وہ زبان سے نیچے یہ حلق میں جاتا ہے نا تو اس کی لذت کو اللہ نے بھولنے کی شکل کو ویسے ختم کر دیا، اور زبان کے علاوہ لذت محسوس نہیں کر سکتا، تو پھر 1 کروڑ کا لقمہ کھا کے فراغت کے وقت ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کیوں؟ اللہ بتاتا ہے یہ گندگی ہے، دنیا کے میرے نبی کے پاس علیہ السلام جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندگی میں ملنے کے لیے آتے روایت
सियासत की कोर्ट में कई एक तो मैं आपको उमर रज़ी अल्लाह को तस्लीम लाया, दरवाजे में दस्तक दी, अंदर आए, ज़ारों कतार होना शुरू हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, खत्ताब के बेटे को क्या हुआ, क्यों रोने लग गया? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पे पहनने के लिए कमीज भी नहीं थी, और जिस चारपाई पर लेटे हुए थे उसके निशान नबी अलैहिस्सलाम की कमरे के पड़ गए, और मुश्किल और थोड़े से नबी का गम मुकम्मल हो गया। खत्ताब के बेटे को क्या हुआ? कैसरो किसरा पहनने के लिए रेशम, पीने के लिए सोने चांदी के बर्तन, नौकरों के नमाज उनके घर में, तो आप तो पूरी कायनात के नबी और रहमतुल्लाह अलैहि। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? तज़किया नफ्स करने किया से आला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खत्ताब के बेटे को क्या हो गया? लहुम फिद दुनिया वला ना फिल आखिरह, उनके लिए दुनिया में है, मेरे लिए रब आखिरत में। और मोमिनों मुसलमानों, पहले हदीसों में दावत का सबसे पहले अपने आप को गिरा, आओ पलट आओ, और नबी ने मोहब्बत है तो कोई लोग जिंदगी में रात हो या दिन हो, खुशी हो या गम हो, तू तन्हाई में बैठा है ये लोगों में, तेरी जिंदगी में अमल बाद में नबी की सुन्नत के आगे बढ़। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअनी, और जो मेरी सुन्नत है मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत, और जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं नबी ज़मानत देता हूँ वो मेरे साथ जन्नत में करना है। तो अजीज भाइयों, उमर के बारे में और नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा तफसीली बात है। नबी अलैहिस्सलाम मक्के में थे ना, तो चौधरी ने प्लान बनाया कि चलो आज मजाक की थी, नबी के पास अक्षय से भी आए लोग हैं, फारस से भी आए हैं, तो पूछते हैं तारफ करवाओ, तो नबी तारफ करवाएगा तो दिल में ख्याल आएगा सांसें कम करेगा। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, मक्के के चौधरी आ गए, पूछा ये कौन बैठे हुए हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ। तारफ करवाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, तारफ। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दूर बैठे, अल्लाह जानता दिल में क्या ख्याल आया होगा, लेकिन तबीयत क्या है? बिलाल के दिल में भी ख्याल आया होगा कि मेरा तारुफ भी अल्लाह के रसूल ऐसे करवाएंगे, अब छेद आया था बिकता बताता, तो सिद्दीक ने खरीद के आधार पर रखा, तो ये बिलाल है, अक्षय से आया है, मेरा तारुफ ऐसे नबी अलैहिस्सलाम करवाएंगे, ख्याल आता होगा, ये मेरा ख्याल है। लेकिन कुरान जाइए, जब नबी अलैहिस्सलाम ने तज़किया नफ्स किया अपने सहाबा का, उम्मत को दिया, तो फिर तारुफ कैसे करते? मुफस्सिर लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल की तरफ इशारा करके फरमाया, हुआ बिलाल, हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, वो बिलाल बैठा है, वो मोहम्मद से है, मोहम्मद बिलाल से है। बिलाल की आंखों से आंसू आ, मक्के वाले भी रोने लगे, हमारा तारुफ करवाया कुरैशी और हाशिमी करके, और गुलाम का तारुफ करवाया, वो हुआ बिलाल, हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, बिलाल मुझसे है, मैं बिलाल से। ये कब मिला? फलसफी है, मेरे नबी ने बताया, और मोहब्बत अल्लाह और तौहीद वालों, नबी के मोहब्बत के दावेदार आओ, मोहब्बत करो तो रब के लिए, नफरत करो तो रब के लिए। ये दावत है नबी अलैहिस्सलाम की सलाम, ये पैगाम। पहला काम, उमर के बारे में सवाल होगा क्या?
کہاں لگا رہا؟ تو اب میں اور آپ سوچیں عمر میں کہاں لگا رہا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، حالانکہ عمر میں جوانی تھی لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوسرا سوال اسپیشل جوانی کے بارے میں پوچھا، اور پتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جوانی کیسے گزارنے کو کہا؟ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، کئی دنوں کی بھوک تھی، اور ماں جی فرماتی ہیں اللہ کی قسم کبھی نبی کے گھر میں 7 دن مسلسل چولہا نہیں جلا تھا نبی کے گھر میں۔ آج پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ کیوں جھوٹ، کیوں ملاوٹ، کیوں کم توڑنا، کیوں جھوٹ بولنا؟ وہ ہمارے نبی کو کہا، گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام دیا، بات نبی علیہ السلام کو سلام دیا، ابو بکر کہاں؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں آپ کہاں؟ نبی اللہ فرمانے ابو بکر کئی دنوں سے گھر میں کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ابو بکر کے گھر میں کھانے کے لیے چلتے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں تو آپ کے گھر میں کھانے کے لیے آیا۔ یہ نبی کے لائے۔ اب نبی علیہ السلام فرمانے لگے چلو بکر عمر کے گھر میں چلتے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے دیکھو آگے تو عمر کی آ گیا رضی اللہ عنہ، سلام ہوا، پوچھا عمر کہاں؟ آج پہلے آپ بتائیں کہاں جا؟ کہا عمر کتنی طرف جا رہے تھے؟ کہا خیر تھی؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عمر میں بھی ایسے ہی آیا ہوں، بکر بھی ایسے آتے، تو چاہا کہا چلو تیرے گھر میں جا کے تو کوئی چہرے کی پریشانی کا کار نہیں، کیا بات دیتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ پوچھتے ہیں تو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، میں نے کہا پہلے ابو بکر کے گھر میں جاؤں گا، وہاں سے نہ ملا تو آپ کے گھر میں جاؤں گا۔ تینوں یار کھڑے ہیں وہاں، ہفتہ پورا گزر گیا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آج یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا غربت مانگو، لیکن اگر دین اپنانے پہ آزمائش کے طور پہ غربت آئے تو نبی کی سنت سمجھ کے سینے سے لگا سود کے قریب نہ جانا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دغا نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تیری زبان، تیرا عمل، تیرا وجود نمونہ بنے لوگوں کے لیے، پھر دعوت کی ضرورت نہیں، اللہ کا قسم تیری چال کو رب لوگوں کے لیے ہدایت بنا دے گا۔ آؤ مسلمان، اور پھر یہ تینوں صحابی کے بعد دسترخوان لگ گیا، لمبا پا گیا، دسترخوان لگا، کھانے کے لیے بیٹھے، نبی علیہ السلام کے ہزار ہونا صحابہ کھڑا گیا، وہ بکر عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت و کیفیت آپ کے سامنے، جب آئے ہیں تو اس نے مہمان نوازی کے طور پہ دسترخوان لگایا، تو وہاں خوشی کے ساتھ صحابی کے بعد جو بھی اثر تھا، گوشت تھا، کھجوریں تھیں، اور بھی جو کچھ تھا وہاں کے سامنے رکھا۔ نبی رسول تزکیہ کیسے آتا تھا؟ تو کیا آپ اپنے اللہ کے تو رونے کی وجہ بتائیں، ہم بھی روئے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے صحابی ابو بکر عمر، جب کھانے لگا تو مجھے رب کے قرآن کا وہ مقام یاد آ گیا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کا سوال نہیں کرے گا۔ آؤ عزیز حامد کرام، آج اپنے رب، اپنے نبی سے اپنے رب سے محبت کرو۔ نہ عذاب بدلنا ہے،
نبی کی دعوت بدلے ہیں تو آج نتیجہ تباہی اور بربادی، اور یہی وجہ ہے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا پہلی قوم میں جوان دریا پار کر کے کسی ضرورت پہ گیا، وہاں کے رہنے والے کو کہا کہ بھئی مجھے چند درہم سکے بطور امانت دو، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں واپس کر دوں۔ اس نے کہا بھئی میں تجھے جانتا نہیں، دریا سمندر پار تو آیا ہے، میں تجھے جانتا نہیں، تیرا گواہ کون ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہ، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا لے گیا وعدے کے مطابق، روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدے کے مطابق تو آیا، اس وقت کشتی پہنچی نہیں۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کو لیا، اس کو کریدا، اس کے اندر وہ اس وقت درہم و دینار جو سکہ تھا اس میں ڈالا، ایک پرچی لکھ کے ڈالی کہ میں جان بوجھ کے وعدہ خلافی نہیں کی، میں اسی اللہ کو جس کو گواہ بنایا ہے اسی کو ضامن بنا کے امانت کے طرف بھیجتا، اور لکڑی کو اس نے دریا میں ڈال دیا۔ یہ بھی آیا کہ نالے کے وعدے کے مطابق اپنی رقم لے لیں گے، انتظار کیا اس نے کہا چلو، اجنبی تھا اللہ کو گواہ بنایا، میں نے رب کو گواہ مان لیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں آیا تو میں واپس آ جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پڑھنے لگا واپس تو دیکھا کہ لکڑی آ رہی ہے، اس نے کہا چلو ایندھن سے آیا تو ایندھن لیے جاؤ، رب ضائع نہیں کرتا، ایندھن کو اٹھایا، لکڑی کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، جانے جا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کلہاڑا لیا، لکڑی پہ مارتا ہے، وہ چھن چھنا دل وہ دکھا باہر پڑ گیا۔ اس نے پرچی کو دیکھا، اپنی امانت کو دیکھا، زاروں کو تارا کہا اللہ دینے والا نہیں آیا، اور جن سے وعدہ ہوا گواہ تجھے بنایا، رب یہ بتاتے ہیں تو میرے ساتھ لگوا کے دیکھ کبھی تجھے رسوائی نہیں ملے۔ اب وہ چند دنوں کے بعد دوبارہ پھر وہ مال لے کے کہ وہ سمجھتا شاید پہنچ رہے ہیں، یہ بھی اللہ والا وہ پہنچانے والا ملا، لا کے کہا یہ وہ اشرفیہ میں اللہ کو گواہ بنایا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، کشتی وہاں موجود نہ تھی، میں دینے کے لیے آنا تھا نہیں پہنچ سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ہیں، کہا پھر کیا کیا تم نے؟ کہا کچھ نہیں، یہ تیری اشرفیاں ہیں لے لے۔ کہا جس کو گواہ بنایا اس کو تو نے ضامن بھی بنایا ہے، اس نے ضمانت پوری کی پوری امانت داری تیری پہ پورے کا پورا تیری امانت کو سچا ثابت کر کے تک تیری اس کردے کو پہنچا دیا، میں جس سے لینا تجھے حرام تھا، آج میں آقا ایسے کرے۔ پھر محبت ان شباب ہی فی معاملہ، قیامت والا پوچھے گا عمر کہاں لگائی؟ گانا سننے پہ، بے نماز ہونے پہ، بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے پہ، غیبت چغلی کرنے پہ، لوگوں کے جوان بیٹوں کو نشے پہ لگانے پہ، برادری کے رونے روتے ہوئے زندگی گزاری، محبت رسول میں داڑھی نہیں چھوڑ سکا، شلوار ٹخنوں کے اوپر نہیں رکھ سکا، 5 وقت با جماعت نماز ادا نہیں کر سکا، کیا کہے گا عمر کے بارے میں؟ اور پھر جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ،
ایک وہ جوان ہوگا اور جس نے جوانی کو رب کے لیے گزارا ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ اس وقت دے گا جب میدان محشر میں کوئی سایہ ہو جائے۔ تو آؤ علی بھائیو، میں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام نے کی محبت میں سچا ثابت کریں، اور سچا ثابت کیسے کریں گے؟ عمل کے اعتبار سے، لفظوں سے نہیں، لفظوں کی قدر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کی عملی صورت جو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہاں ہے؟ سیرت نگاہ لکھتا ہے کہ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، 2-2.5 سال کا عمر خلافت کا دور تھا۔ میں کہتا ہوں کیا فتوحات تھی اور کیا انداز تھے تبدیلی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ایک وقت تو لباس میں دوبارہ نہیں پہنا، خوشبو مکے میں بہتی نہیں تھی، دور تک چرچا۔ ان کو جب بھیجا گیا، مقرر کیا گیا، خلافت کا بوجھ ڈالا گیا، پھر چشم فلک نے پھر وہ مقرر کیا۔ حضرت کا تشریف لائیں نہیں، پھر میری آخری بات ہے، انشاءاللہ بات کرنا پڑا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شام کا تاشا کی عبادت اللہ منظر کشی کہتے ہیں، گائے بیوی کو کہا کہ تیرے پاس جتنا مال و دولت ہے سارا اللہ کی راہ میں دینا ہے تو دے، نہیں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، سارا کچھ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس۔ وہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دیا۔ آپ گھر میں آئے، لباس کیا ہوا؟ بوریا جسم پہ آ گیا، اور جب گھر میں داخل ہوئے، بیٹیوں نے اپنے منہوں میں ہاتھ رکھے ہوئے، جب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ منظر دیکھا، دل میں خیال آیا کہ آج تیری حالت یہ ہو گئی کہ تیرے گھر والے بھی، تیریاں بیٹیاں، تیری بیٹیوں نے بھی اب اپنے منہوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ بیوی کو بلایا، کہا میرے لباس سے نبوت، میرے لباس سے نبوت ہے، اتنی بیٹیوں نے اپنے منہوں پہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بیوی کہنے لگی جن کو عمر ثانی کہا جاتا، کہا امیر المومنین ایسا نہیں، بات اصل یہ ہے کہ جب سے آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا ہے، سارا کچھ اٹھا کے رب کے نام پہ دے دیا، بیت المال میں دے دیا، گھر میں جلانے کے لیے چولہا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کتنے دن ہو گئے کہ بیٹیاں کچا پیاز کھاتی ہیں، کچا پیاز۔ آپ کے آنے کے سبب منہ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے کہ بابے کو کچے پیاز کی بدبو نہ چلی جائے۔ وَيُزَكِّي ہے تزکیہ نفس، صحابہ اور صحابہ کے بعد امت نے جس نے بھی کیا اپنا، وہ محمد رسول میں سچا، باقی سب چھوڑے مسلک کی بات نہیں آتا۔ اہل حدیث کو اپنی بات میں اور آپ دیکھیں، خلوت جلوت کہتی ہے، رات کہتا ہے، تنہائی کہتی ہے، کاروبار کہتا ہے، زبان کہتی ہے، عمل کہتا ہے، نماز کہتی ہے، گھر کا ماحول کہتا ہے، مسجد کا ماحول کہتا ہے،
دین پہ عمل کتنا ہے، دین کو چھوڑا کتنا ہے، کاروبار حلال ہے یا حرام۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جو طالب علم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا، جو خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو غلطی ہے وہ میری طرف شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے دوست اندر تشریف لے آئیں، آپ سب تشریف لے آئیں، اور ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ کے ناظم اعلیٰ حافظ مزمل الدین صاحب۔ میں ان کی زندگی کے لیے خیر، برکت اور دعا کرتا ہوں، خیر اور برکت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی زندگی میں خیر، برکت اور بھلائی نازل فرمائے۔ دن رات جماعت کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ایک ہے، راتوں کو بھی دن کو بھی، اور خصوصی طور پر ہم کچھ زیادہ، میں دیکھ رہا تھا کچھ چہروں کے تاثرات کہ آپ سب لیٹ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائی میں صرف ایک بات کروں گا آپ سے، آپ سب سے، آپ میرے بھائی ہو، بیٹے ہو، بزرگ ہو، کہ ایک عالم دین رات کو پروگرام کرے گا، واپس بھی جائے گا، 2 بجے پروگرام ختم کر کے واپس جائے، فجر کی نماز پڑھے، پھر وظائف کرے، اذکار کرے، اور اس کے بعد اس کا حق نہیں بنتا کہ 2-3 گھنٹے وہ آرام کر لے۔ آپ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہمارے پاس، آپ مطمئن رہے، شاید کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ان کو کہ آپ صاحب تشریف لے آئے، اور انشاءاللہ ہم 3:30 بجے کے قریب اذان پڑھیں گے اور ساتھ ہی نماز پڑھی کریں گے، عصر کی نماز انشاءاللہ۔ اور ہماری مہمان نان گرامی جو تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک عبدالقدوس صاحب راکی وال سے۔ یہ ہماری جماعت کے بڑے ہی عظیم بزرگ ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کا سایہ ہم پر دیر تک قائم و دائم رہے، اللہ ان کو زندگی صحت والی اور ایمان والی عطا فرمائے۔ اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے کچھ مالی تعاون کیا ہے، اللہ ان کے کاروبار میں بھی ہر برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے آپ کی دعاؤں کا بھی بندوبست کیا ہے، اور ان کے لیے بھی دعا آپ نے کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ اس وقت آپ میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے بھائی ذوالفقار صاحب کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ حافظ صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صرف چند اشعار فیضان میں جاؤ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔